السلام علیکم طلبہ، شامی وائبس چینل میں خوش آمدید۔ طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نثری سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ، کہ کون سے ایسے اصول ہیں جن کے مطابق ہم ایک معیاری خلاصہ لکھ سکتے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی اغلاط ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، جن کو ہم نے خلاصے کے اندر استعمال نہیں کرنا۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف، جو ہے نثری سبق کا خلاصہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو خلاصہ ہے وہ کم از کم 1.5 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ لکھنے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کے لکھنے سے احتیاط برتی جائے، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے استعمال نہیں کرنا، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم نے احتیاط برتنی ہے۔ تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے مصنف کا تعارف، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبق کے ساتھ مصنف کا تعارف دیا جاتا ہے، مختلف نوٹس کے اندر یا جو امدادی کتب ہوتی ہیں ان کے اندر مصنف کا تعارف دیا جاتا ہے۔ تو مصنف کا جو تعارف ہے اس کو خلاصے کے اندر نہیں لکھا جاتا۔ مصنف سے متعلقہ کوئی بھی معلومات ہے، اس کی پیدائش کہہ لیں، اس کے جو ہے وہ تعارف میں اس کے کارنامے ہیں، اس کے خدمات ہیں، کچھ بھی ہے، اس کو ہم سبق کے خلاصہ کے اندر شامل نہیں کریں گے۔ اگر اس کو خلاصہ کے ساتھ ملا کے آپ لکھیں گے تو وہ غلط تصور کیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے اشعار۔ سبق کے اندر سبق کا جو خلاصہ ہے اس کے اندر اشعار کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ اشعار کا استعمال کرتے ہیں اس کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں، وہ اشعار چاہے آپ کے عبارت یا تحریر کے مطابق بھی ہوں تو پھر بھی وہ غلط تصور کیے جائیں گے۔ خلاصے کے اندر اشعار کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ آگے والا پوائنٹ ہے غیر ضروری واقعات، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں اگر کوئی آپ کے استاد صاحب جو ہیں وہ آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں اور سبق کو سمجھانے کی غرض سے وہ کیا کرتے ہیں، دائیں بائیں سے کوئی 1-2 واقعہ لے کے آپ کلاس میں سنا دیتے ہیں۔ تو وہ طلبہ طالبات جنہوں نے سبق کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا ہوتا، وہ پھر کیا کرتے ہیں، استاد صاحب کے بتائے ہوئے واقعات کو ہی خلاصے کے اندر درج کر دیتے ہیں، اس کو خلاصے کے اندر لکھ دیتے ہیں، جس سے خلاصہ غلط ہو جاتا ہے۔ بلکہ خلاصہ وہ جو واقعات آپ کو سمجھائے گئے ہیں وہ سبق کو آسان بنانے کے لیے، سبق کو سمجھانے کی غرض سے آپ جو استاد صاحب ہیں وہ کچھ واقعات سناتے ہیں، تو وہ غیر ضروری جو واقعات ہوتے ہیں ان کو خلاصے میں لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے تبصرہ، کہ جب ہم خلاصہ مکمل کر لیتے ہیں تو آخر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مصنف نے ہمیں سبق دیا ہے یا جو سبق ہم نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معاشرے کے اندر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ہمارے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہم خود سے اس کے اوپر آخر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، بلکہ جس طرح کا سبق لکھا ہوا ہے بالکل ویسے ہی آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ کوئی غیر ضروری واقعات، کوئی اشعار، کوئی آخر میں ہم اپنے طور پر کوئی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کریں گے کہ جو بات کی گئی ہے، مصنف نے جو بات کی ہے وہ کیسی ہے، اس کے معاشرے کے اندر یا ہماری ذاتی زندگی کے اندر کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کا آخر میں کوئی تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آتے ہیں ماخذ یا تاریخ وغیرہ۔ بعض اوقات سبق کا حوالہ دینے سے پہلے جو ہے وہ امدادی کتب آپ دیکھ لیں تو ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سبق اس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، وہ مصنف کہاں پہ پیدا ہوا، یا یہ جس کتاب سے لیا گیا ہے وہ کتاب کس نے لکھی ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو معلومات ہے یہ ایک اضافی معلومات ہوتی ہے، اس کو خلاصے کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ اس کو لکھیں گے تو اس سے خلاصے کی خوبصورتی یا اس کی اچھائی یا اس کے ایک اچھے پن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس کو ایک اضافی معلومات تصور کیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خلاصہ شروع کرنے سے پہلے ہم مصنف کا نام لکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر ہم لکھیں کہ یہ جو عنوان ہے، یہ جو سبق ہے کس کتاب سے لیا گیا ہے یا وہ کتاب کس اردو کے کس صنف میں شامل ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں
یہ اضافی معلومات کے اندر آتی ہیں، ان کو خلاصے میں درج کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے خلاصے کے دوران استعمال نہیں کرنا، جن میں ہمارا جو مصنف کا تعارف ہے، سبق کے اندر اشعار کا استعمال ہے، غیر ضروری واقعات ہیں جو ہمیں دوران لیکچر سنائے جاتے ہیں، تبصرہ ہے جو ہم سبق لکھنے کے بعد، خلاصہ لکھنے کے بعد خود سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے نظریات کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں، اور آخر میں جو ماخذ اور تاریخ وغیرہ اضافی معلومات۔ تو ان سب چیزوں سے ہم نے احتیاط کرنی ہے خلاصہ لکھنے کے دوران۔ اب ہم آتے ہیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اور کون سے ایسے اصول ہیں جن کے مطابق ہم ایک معیاری خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے سبق کا پہلا فقرہ، کہ آپ کے سبق کا جو پہلا فقرہ ہے آپ کے خلاصے کا بھی وہی پہلا فقرہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کلاس نحو کی بات کریں، اس میں پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا پہلا فقرہ جو ہے وہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اس وقت کہ جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلواروں کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ اب یہاں سے جو سبق ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ہمارا جو خلاصہ ہے وہ بھی اسی فقرے سے شروع ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سبق کا آخری فقرہ۔ سبق جس فقرے پہ ختم ہو رہا ہے، ہمارا جو خلاصہ ہے وہ بھی اسی فقرے پہ ختم ہونا چاہیے۔ مثلا یہ جو اوپر میں نے مثال دی ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کی، اس کا جو آخری فقرہ ہے وہ ہے تمام شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تو جو پہلا فقرہ سبق کا آئے گا، ہمارا خلاصہ بھی اسی فقرے سے شروع ہونا چاہیے، اور جس فقرے پہ جا کے کتاب کے اندر سبق ختم ہو رہا ہے، ہمارے خلاصے کا بھی آخری فقرہ وہی ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک اچھا اور معیاری خلاصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے اہم الفاظ کو مارکر سے نمایاں کرنا، کہ جب ہم خلاصہ لکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے ضروری اور اہم اور امپورٹنٹ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جن کو اگر ہم مارکر کے ساتھ نمایاں کر دیں گے تو اس سے ہمارا جو خلاصہ ہے ایک تو خوبصورت لگے گا، اور دوسرا ہمارے جو خیالات ہیں یا جو ہم نے اس کے اندر لکھا ہے اس کو سمجھنا چیکر کے لیے کہ جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک لائن لکھی ہے، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے۔ اس میں 13واں اور مدینے کو انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے اور بولڈ بھی کیا ہوا ہے۔ آپ نے انڈر لائن تو نہیں کرنا، یہ فقط آپ کو سمجھانے کی غرض سے ہے، لیکن آپ نے ان کو مارکر سے نمایاں کر دینا ہے۔ تو ایک خلاصے کے اندر کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 10 الفاظ لازمی نمایاں کر کے لکھنے چاہیے۔ خوبصورتی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور چیکر کے اوپر اس کا جو ہے وہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فعل اور زمانہ، یعنی جس فعل کے اندر، جس زمانے کے اندر آپ کا خلاصہ لکھا گیا ہے، اگر اس میں ماضی کی بات ہو رہی ہے سبق کے اندر، تو آپ کا جو خلاصہ ہے وہ بھی ماضی میں ہی لکھا جائے۔ سبق کے اندر اگر آنے والے دور کے متعلق بات ہو رہی ہے تو خلاصے کے اندر بھی ہم آنے والے دور کے متعلق ہی بات کریں گے، مطلب جو فعل، جو زمانہ جس صورت سبق کے اندر استعمال ہوا ہے، ہم خلاصے کے اندر بھی بالکل ویسے ہی فقرات کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے املا، اور املا بہت ہی ایک اہم اور ضروری پوائنٹ ہے کہ املا کا درست ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور املا سے ہی آپ کی جو ہے وہ ذہنی قابلیت اور جو اردو کا ایک سمجھ لے کہ روب جو ہے وہ املا کے اوپر ہوتا ہے، اور املا کا درست ہونا بہت لازمی ہوتا ہے۔ املا کا خاص خیال رکھا جائے۔ ترتیب، اس کے بعد ترتیب جو ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جس ترتیب سے سبق لکھا گیا اسی ترتیب سے خلاصہ لکھا جائے۔ یہ نہیں کہ جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ اس کو پہلے لکھ دیں اور جو بعد میں ذہن میں آتی ہے بعد میں لکھ دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس ترتیب سے سبق لکھا گیا ہے اسی ترتیب سے آپ کا خلاصہ بھی لکھا جانا چاہیے، تو وہ ایک اچھا اور معیاری خلاصہ تصور کیا جائے گا۔ تو طلبہ، امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔